بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، سیاستدانوں نے بظاہر ملک و قوم کی ترقی استحکام کے نام پر IMF اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں سے اربوں ڈالر قرضے لے کر بیرون ملک منتقل کر دیے ہیں، اور یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز نے، پرنٹ میڈیا نے، یہاں تک کہ عالمی نشریاتی ادارے جو ہیں وہ بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے جتنا اس ملک کو لوٹا ہے، اس کی مثال جو ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ملتی۔ ممبران قومی صوبائی اسمبلی ہوں یا سینٹ کے ممبران ہوں، وہ ترقیاتی کاموں کے نام پر جتنے بھی حکومت کی طرف سے انہیں فنڈز جاری ہوتے ہیں، ان کو عوام پر خرچ کرنے کی بجائے وہ اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں، جبکہ عوام بنیادی ضروریات زندگی کی سہولتوں تک سے محروم ہے۔ انہیں پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، صاف پینے کا پانی تو کیا، عام پانی بھی میسر نہیں ہے، بلکہ بجلی گیس تک کی سہولتیں ان کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ ایک تو ان دونوں بنیادی جو ایندھن ہیں، بجلی ہے، گیس ہے، ایک تو اس کی لوڈ شیڈنگ، اور دوسرا ان کے ٹیرف میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے عوام جو ہیں شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ وائس آف جمہور کا مقبول ترین عوامی پروگرام آواز خلق دیکھ رہے ہیں۔ آواز خلق ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہمیشہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ ہم عوام کی آواز کو اجاگر کریں، عوام کے مسائل کو زیادہ سے زیادہ ڈسکس کریں۔ اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورک، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہیں سینئر صحافی جناب میاں طارق فیض صاحب۔ تو آج ہم انہی سے جانیں گے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، سیاستدانوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں یا دیگر مکاتب فکر کی طرف سے ہو رہی ہیں، ان پہ یہ روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ تو میاں صاحب، میرا تو پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے میرے انٹرو میں آپ جان چکے ہیں کہ کس طرح مطلب پاکستان کو لوٹنے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ لوٹ چکے ہیں۔ اب تو اس کے پاس مطلب ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے ہیں، پاکستان اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں آٹا، چینی، تیل، گھی، دودھ، سبزی، فروٹ وغیرہ میں کس قدر اضافہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ لوگ بہت پریشان ہیں، بے روزگاری، بے تعاشی ہے۔ تو اس کے آخر محرکات کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ مسائل حکومت حل کرنے میں کیوں ناکام نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، جس طرح گزشتہ 76 سال سے ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے بیوروکریٹس نے ملک پاکستان کو آج جس نہج پر پہنچا دیا ہے، اور عوام کے نام پر IMF سے اربوں ڈالر کے قرضے لے کر بیرون ملک منتقل کیے جاتے رہے ہیں، اور ہر آنے والی گورنمنٹ نے، ہر آنے والے حکمران نے ڈیولپمنٹ کے نام پر اپنے ممبران صوبائی اسمبلی کو، جس کو ہم سیاسی رشوت بھی کہہ سکتے ہیں، اربوں روپیہ دے کر ملک کا ڈیفالٹ کیا، ملک کو کنگال کر دیا، اور اپنے اقتدار کے مزے لوٹتے رہے۔ صحیح۔ یہ حالیہ گورنمنٹ 16 ماہ اقتدار کے مزے لوٹنے کے بعد لندن فرار ہو چکے ہیں۔ صحیح۔ ایسے حالات میں عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پس چکا ہے، ہر چیز اس کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے، روزمرہ کی اشیاء اس کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ خود ساختہ مہنگائی جس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہمارے سویلین ادارے ہیں، کہیں بھی ان کا کردار نظر نہیں آ رہا، اور اس مہنگائی نے، خود ساختہ مہنگائی نے عوام کا چومن نکال دیا ہے، اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ بجلی کے بلوں نے پوری کر دی ہے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ان حالات میں جو موجودہ حالات ہیں،
ان میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسم منیر میدان میں آنا عوام کے لیے کسی روشنی سے کم نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں آرمی چیف نے کراچی میں پاکستان کے بڑے تاجروں سے ملاقات میں جو احکامات صادر فرمائے ہیں ان کے تحت ملک میں اس کے آفٹر شاکس آنا شروع ہو گیا، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چند دنوں میں ہی ڈالر جو ہے اس کی جو ہے قیمت وہ نیچے گر گئی۔ اس کے بعد آرمی چیف نے جو اسمگلنگ اور جو کرپشن جیسے نسور کے خاتمے کے لیے جو ہدایات دی ہیں کور کمانڈر کراچی کو کہ وہ تاجروں کے تمام تحفظات کو دور کریں اور انہیں اعتماد میں لیں، اس موقع پر جنرل اسم نے تاجروں کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا اور انہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے قائل کیا۔ ٹھیک جی، تو میاں صاحب آرمی چیف کا براہ راست مطلب ہے تاجروں سے مخاطب ہونا، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ ماضی میں اگر دیکھا جائے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، جب وہ قوم کو ملک کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بیرون ملک فرار ہو گئی ہیں، تو ایسے نامساز حالات میں ہمیشہ افواج پاکستان نے اور ہماری فوج نے ہی ملک کو سنبھالا دیا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں دیکھ لیں، اس کے بعد آپ یہ مشرف صاحب کا دور جو گزرا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ عوام کو ملک کو فوج نے کیسے سنبھالا دیا، عوام کو کتنا ریلیف ملا، کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی، لوگوں کو روزگار کے مواقع مہیا کیے گئے، ڈالر کو کنٹرول کیا گیا۔ جی میاں صاحب ہر آدمی ہر شہری پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ ڈلیور نہیں کرتے۔ اب میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ جو شخص پارٹی ٹکٹ سے لے کر کے الیکشن کنٹیسٹ کرنے تک کروڑوں روپیہ بلکہ اب اربوں میں چلا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد وہ ملک اور قوم کی خدمت کریں گے؟ ایک وقت تھا کہ جو سیاست تھی وہ نظریاتی سیاست تھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور تک جو سیاست تھی پاکستان کی وہ نظریاتی سیاست رہی ہے۔ اس کے بعد جوں جوں وقت گزرا سیاست میں تجارت شروع ہو گئی، اور سیاست کو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبرانہ ایک پیشہ ہے اس کو کمرشلائز کر دیا گیا، اور جب آپ کسی چیز کو کمرشلائز کر دیں گے اس میں پھر جو جمع تفریق ہوتی ہے اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کو کیا نقصان ہو رہا ہے اور کس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، ملک کو کیا نقصان ہو رہا ہے، ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس میں تو جو تاجر ہے جس نے انویسٹمنٹ کی ہے 2 کروڑ کی، 5 کروڑ کی، 20 کروڑ کی، وہ دیکھے گا کہ میں نے 20 کروڑ لگا کے تو میں نے 40 کروڑ کمانے ہیں، اور اس کے لیے اس کو جو کچھ کرنا پڑے گا وہ کرے گا۔ اور یہ روایت جو ہے ضیاء الحق کے دور سے نظر آ رہی ہے ہمیں کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو الیکٹڈ پرائم منسٹر جو کہ مطلب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین تھے، ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد جب انہوں نے ٹیک اوور کیا ضیاء الحق صاحب نے، تو اس کے بعد انہوں نے جو یہ جنیجو لیگ بنائی، اس کے بعد پھر جنیجو لیگ سے پھر وہ مسلم لیگ نواز بنی، اور مسلم لیگ نواز سے مشرف دور میں جو ہے وہ کاف لیگ بنی۔ تو مسلم لیگ ہمیشہ سے جو ہے وہ اقتدار میں رہی ہے، اور وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس کے جو بانی رہے ہیں، اس کو پروموٹ کرنے والے جو ہیں، انٹروڈیوس کرانے والے جو ہیں، وہ ہمارے جرنیل رہے ہیں۔ جی، تو یہ ساری جو الیکشن کی جو سیاست کو، جس کو ہم کسی زمانے میں عبادت کا درجہ دیتے تھے، اس کو تجارت بنانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ ان کا تجارت کا رجحان ہو جائے گا تو یہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ پھر عوام کی خدمت تو نہیں کرے گا، وہ اسی لیے پھر ساری توقع اب جو صورتحال ہے یہی وجہ ہے کہ اب چیخ کے ابھی کراچی کے تاجروں نے آرمی چیف سید حافظ
आसम मुनीर से यही दरख्वास्त की है कि जनाब मोहतरम, हम तंग आ चुके हैं, हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं, हमारी इंडस्ट्री श्रीलंका और बांग्लादेश में मुंतकिल हो चुकी है। हम तो अब पाकिस्तान के अंदर जो जिन जिन बैंकों के मकरूज हैं उनकी अदायगी तक करने से महरूम हो चुके हैं, तो हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता निकालें। तो अब इससे ज़्यादा बेबसी का आलम और क्या हो सकता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनके कारोबार हैं, उनकी ये हालत है, तो मेरे और आप जैसे अवाम की क्या हालत होगी? साजिद साहब, नजरियाती सियासत का खात्मा भी इन्हीं लोगों ने किया था। जब आपको याद होगा कि जिसको हम छांगा मांगा की सियासत का आगाज हुआ, उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, वो फिर मामला बढ़ता ही चला गया। और आज तक देखें कि हुकूमत अपना मुल्क को और अवाम को ऐसी दलदल में धकेल दिया गया है कि जहां से अवाम का निकलना मुश्किल तरीन हो चुका है। सही। बैरूनी कर्जे इस कदर बढ़ चुके हैं कि जो बच्चा इस मुल्क में अभी दुनिया में नहीं आया वो भी मकरूज है। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। इन तमाम हालात में, इन तमाम मायूसियों में मैं समझता हूँ जनरल आसम मुनीर का इकदाम और उनका ताजरों को इत्मीनान में लेना और मुल्क की मईशत के लिए बोल्ड स्टेप उठाना एक बहुत बड़ा पेशगामा होगा। और इसका ये देखें आपके हाल ही में सऊदी अरब, ईरान, यूएई के साथ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुआहदे किए हैं और उनको मेरे ज़राए के मुताबिक उन्होंने उनको अपनी ज़ाती गारंटी दी है, क्योंकि यूएई ने ये बोला कि हमें जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, वो हमें काम नहीं करने देती। तो चीफ साहब ने उनको गारंटी दी है कि आपके कामों में, आपके मुआहदों में, आपकी इन्वेस्टमेंट में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा और ना कोई इदारा आपको तंग करेगा। आप खुल्लम खुल्ला आके पाकिस्तान में की मईशत को संभाला दें और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। सही। तो आप देखें मियाँ साहब कि जो माजी में नज़रियाती पार्टियां रही हैं, जैसे पीपल्स पार्टी रही है, जमात इस्लामी रही है, या दीगर मतलब है जमीयत उलमा पाकिस्तान या जमीयत उलमा इस्लाम में मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप, या इसी तरह दीगर बलूचिस्तान की जो पार्टी मतलब सूबाई पार्टियां जो हैं, अलायंस जो इस वक्त करती हैं, मतलब शरीक इक़्तिदार होती हैं, तो ये सारी की सारी जो थी किसी ज़माने में ये नज़रियाती थी, अब वो भी अपने नज़रियात को ख़त्म कर चुकी हैं। मैं सबसे बड़ी जो पार्टी हमारे पाकिस्तान के अंदर थी और जिसको कोई मतलब किसी हवाले से किसी अदारे की उस वक्त सपोर्ट नहीं थी, जो मेरी नाकस मतलब तालीमात हैं या इंफॉर्मेशन है या मेरे ज़राए के मुताबिक, वो एक पीपल्स पार्टी थी जिस वक्त जिसके पीछे कोई ऐसे मतलब अदारा नहीं था जिसने उसको कायम किया हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी आज खुद जो है 67 में जो है वो लाहौर से उसने इब्तिदा की थी डॉक्टर मुबशर हसन के घर से। तो बात यह है कि अब उन सियासी जमातों के अंदर भी ना तो डेमोक्रेसी रही है, जमहूरियत नहीं रही, वो सियासी जमातें तमाम जो हैं वो एक ख़ानदानी जमातें बन चुकी हैं। जब वो ख़ानदानी जमातें बन चुकी हैं, उसके अंदर अपनी जमहूरियत नहीं रही, वो उनका तर्ज अमल जो है वो गैर जमहूरी हो गया है, तो फिर हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अवाम और इस मुल्क के लिए काम करेंगे? साहिब साहब, पाकिस्तान पीपल पार्टी इस मुल्क की वाहिद सियासी जमात थी जिसको मैं या मेरे नज़रिए के मुताबिक एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात थी। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जो इस पार्टी के साथ किया गया और जो किया जा रहा है, उसने इस पार्टी के वजूद को ख़त्म करके रख दिया। चूँकि जो पहले मैंने आपको बोला है कि अब हमारी सियासत कमर्शलाइज हो चुकी है, नज़रियाती लोग ख़त्म हो चुके हैं, नज़रियात ख़त्म हो चुके हैं, हर बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उस इन्वेस्टमेंट को इसलिए कर रहा है कि उसमें उसने अपना प्रॉफिट के लिए। सही।
اس وقت قوم میں جو مایوسی چھائی ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مایوسی کے عالم میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر باجوہ صاحب نے جو انتہائی سخت اقدامات اٹھائے ہیں یا جو احکامات صادر کیے ہیں، اس سے عوام کی مایوسی میں ایک کمی آئی ہے اور ان کو ایک امید کی کرن نظر آئی ہے۔ صحیح۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں یا مہینوں میں کوئی پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے؟ جو نظر آ رہا ہے، جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر باجوہ نے کراچی کے تاجروں کو یقین دلایا ہے، اور سعودی عرب کو اور یو اے ای کو، چائنا کو اور ایران کو یقین دلایا ہے کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، آپ کو انشاءاللہ اچھا ماحول مہیا کیا جائے گا، اور بیوروکریسی کو اور کرپشن کو اور سمگلنگ کے خاتمہ کے لیے جو احکامات چیف آف آرمی اسٹاف نے دیے ہیں، اگر ان کے مطابق ان کو عمل درآمد کیا جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی معیشت دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، ملک خوشحال ہو جائے اور لوگوں کی جو ہے وہ روزگار ملے اور لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ میاں طارق فیض صاحب آپ کو بتا رہے تھے، تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ سیاستدانوں پہ سے عوام کا ہی نہیں بلکہ غیر ملکی طاقتوں کا، غیر ملکی دوستوں کا اور ان سب کا جن سے ہمارے برادرانہ اور مذہبی حوالے سے ایک رشتہ تھا، ان تک کا جو اعتماد ہے ان لوگوں سے اٹھ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ جب ایسے حالات آتے ہیں، آئی ایم ایف کا جہاں تک معاملہ ہے یا دیگر عالمی مالیاتی اداروں کا تعلق ہے، وہاں پہ حکومتی ہی جو جمہوری حکومت ہوتی ہے وہ ہی لین دین کرتی ہے، اور وہاں تک ہی ان کا کردار جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور چونکہ ان کے ساتھ ان کی کڑی شرائط ہوتی ہیں اور انہی کی شرائط پہ جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے اپنے دوست ممالک کے ساتھ، تو وہاں کوئی شخص جو ہے وہ ہمارے سیاستدانوں پر اعتماد نہیں کرتا۔ وہ کیوں نہیں کرتا؟ ان کی کردار کی وجہ سے، کیونکہ ماضی میں جو کچھ تمام ان سیاسی جماعتوں نے کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ اعتماد نہیں کرتے۔ آپ کو ماضی میں بھی یاد ہوگا کہ جب آرمی چیف باجوہ صاحب تھے، اس وقت بھی ایسی صورتیں پیدا ہوئی تھی صورتحال، تو اس وقت بھی آرمی نے گارنٹی دی تھی جب ہمارے پاس جو ہے وہ بینکوں میں، خواہ وہ یو اے ای ہو یا چائنا ہو یا مطلب ہے سعودی عرب ہو، تو وہ دوست ممالک کو انہوں نے گارنٹی دی تھی، وہی پیسہ لے کے آئے تھے، جس کی وجہ سے آج مطلب ہے جو گزشتہ مطلب 16 ماہ کے دوران جو حکومت تھی نون لیگ کی، انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہے۔ اب بھی صورتحال جو ہے اتنی گمبھیر ہو چکی تھی کہ جس کے لیے آرمی چیف سید عاصم منیر ہی کوئی مداخلت کرنا پڑی ہے، اور انہوں نے یہ اپنی گارنٹی دی ہے، اور اس گارنٹی کے ساتھ اب سعودی عرب سے بھی پیسے آئیں گے، ایران سے بھی پیسے آئیں گے، یو اے ای سے بھی پیسے آئیں گے، دیگر دوست ممالک سے بھی آئیں گے، چائنا سے بھی آئیں گے، اور سی پیک کا رکا ہوا پروجیکٹ جو ہے وہ آج سر نو شروع ہوگا۔ اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو گزشتہ دنوں ایک بیان میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا تھا کہ چند مہینوں میں 60 سے 70 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی مد میں آئے گا، تو یقیناً یہ وہ الفاظ ہیں جو در حقیقت اب نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ کون لا رہا ہے۔ تو صاف ظاہر ہو چکا ہے اب کہ وہ حافظ سید عاصم منیر جو ہمارے پاکستان کے آرمی چیف ہیں ان کی کاوشوں سے ہو رہا ہے۔ تو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔